میرے ماموں بہت غریب تھے اور اکثر ہمارے گھر مانگنے آتے تھے۔ ایک دن میں نے غصے میں ان کی پرانی ڈائری اٹھا کر پھینک دی جو وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ ڈائری کھلی تو اس میں حساب کتاب نہیں بلکہ میرے بچپن کی تصویریں اور ایک ہسپتال کی رسید تھی۔ انہوں نے جھپٹ کر ڈائری اٹھائی اور روتے ہوئے بولے، خبردار اسے مت چھونا، کیونکہ اس میں آنکھوں میں آنسو لیے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے۔ جس انسان کو میں نے ہمیشہ حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اس انسان نے میری خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا، میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل میں انتہا کا غم تھا۔ چند لمحے تک میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر تڑپتی ہوئی آواز میں بولا، آپ اتنے عظیم کیوں بنے؟ آپ نے میرے مستقبل کے لیے اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگائی؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ذرا بھی بے احتیاطی کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر میرے ماموں نم آواز میں بولے، زندگی نے صرف ایک بات سکھائی ہے، اپنوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اپنوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ وہ مزید کچھ کہتے اسی پل مجھے اپنے کمرے کی جانب آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ماموں اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، خدارا میرے راز کو راز رکھنا، اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتانا، وہ بہت حساس ہے اور میں اپنی بہن کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ ماموں مزید کچھ کہتے اسی پل کمرے کا دروازہ کھول کر امی داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان موجود تھا۔ وہ ماموں کی جانب بڑھاتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے بھائی، ہر وقت میرے گھر کے چکر نہیں لگایا کریں، آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میرا خاندان ہے، میرے شوہر ہیں، وہ 100 طرح کی باتیں بناتے ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، کچھ تو حیا کیا کریں، آپ کی بہن کا سسرال ہے۔ یہ امی مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں ماموں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بس کرے امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بھائی ہیں وہ آپ کے، کچھ تو سوچ کر بولا کریں۔ جبکہ میری امی بولی، تم چپ رہو، ہم بھائی بہنوں کے درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی پڑھائی کرو، اور بھائی آپ میرے بیٹے کے کمرے میں نہیں آیا کریں پلیز، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے میرے پاس آیا کریں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ کافی تحقیر آمیز تھا۔ ماموں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا بولا۔ سامان اٹھائے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اور تم ان کے ساتھ زیادہ مت رہنا، کچھ تو خود کو نہیں کر پائے اور میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ چپ چاپ میں بستر پر بیٹھ گیا تھا، میرا وجود بالکل سن ہو رہا تھا۔ مجھے امی کو جا کر حقیقت سے آشنا کر دینا چاہیے۔ کیا امی کو بتا دینا چاہیے کہ آج آپ ایک خوشحال زندگی صرف اپنے بھائی کی وجہ سے گزار رہی ہیں، یا مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ میرے کمرے کو میرے بابا اور امی نے مکمل طور پر سجایا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر آسائش موجود تھی۔ اگر میں اپنے منہ کھول دیتا، اس کی ڈائری میں موجود تحریر اور اس سلپ کو امی کے بابا کے سامنے رکھ دیتا، تو کیا یہ سب میرے پاس رہتا؟ کیا میں ایسی سکون بھری زندگی گزار پاتا؟ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ دل کی دھڑکن حد سے زیادہ رفتار بڑھ چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کی تو ان میں پانی بھرنے لگا۔ میں دھیرے دھیرے ماضی کے خیالوں میں کھوتا گیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس گھر کو ہی اپنی دنیا مانا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اتنا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بابا بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں منہ سے کچھ ادا کروں، میرے سامنے شے کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن صرف ایک شخص تھا جسے میں نے ہمیشہ مانگتے ہوئے دیکھا تھا، ہماری دہلیز پر کھڑے ہو کر ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ماموں تھے، جن سے میں ہمیشہ چڑھتا تھا۔ آخر انہیں ہمارے گھر میں اتنا کچھ لینا ہی کیوں ہے؟ امی کے دل میں نفرت بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، ہمارے گھر آپ کے بھائی کیوں مانگنے آتے ہیں؟ بابا کے دل میں بھی میں نے ہی نفرت ڈالی تھی، ہر وقت ان کا آنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے دوست وغیرہ بھی آتے ہیں، جس طرح یہ آتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میری شکایت کرنے پر امی نے ماموں کو ٹوک دیا، سجاد کے دوستوں کے درمیان آپ کچھ نہیں مانگیں گے، اور یہ ٹوکنا کا آمد ثابت ہوا۔ ماموں نے سب کے سامنے مانگنا بند کر دیا، لیکن مکمل نہیں۔ میرے 15ویں سالگرہ پر امی بابا نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی منعقد کی۔ ہر رشتہ دار، دوست احباب سب کو مدعو کیا۔ میں بہت خوش تھا کہ آج مجھے بہت عمدہ عمدہ تحائف ملیں گے۔ آج میں نے سب سے خوبصورت لباس پہنا تھا۔ بابا نے میرے لیے موبائل اور گھڑی لی تھی، امی نے بڑے برانڈ کے کپڑے خریدے تھے۔
یہ سب میری اپنی ہی پسند تھی۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی، میرے دوست، میرے استاد وغیرہ سب موجود تھے۔ ابھی میں کیک کاٹتا جب اچانک میری نظر ماموں پر گئی، جو اپنا چھوٹا سا موبائل نکالے میری تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے، اور میرے دوست انہیں دیکھ کر مذاق بنا رہے تھے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہتے تھے وہاں رہنے والے کافی امیر تھے، یہی وجہ تھی ماموں کا بے حال حلیہ اور ان کا انداز مجھے ہمیشہ ہی برا لگتا تھا۔ میری نظروں کے زاویے پر بابا نے بھی دیکھا اور میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میں ان کی بات کو مکمل فراموش کر بیٹھا تھا کہ آس پاس کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بس غصے سے ان کی طرف بڑھا تھا اور بنا سمجھنے کی موقع دیے بغیر ان کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر توڑ دیا اور ایک زوردار دھکا پیچھے کی جانب دیا۔ بولا، آپ کیوں آئے ہیں میری پارٹی میں؟ آپ کو دعوت کس نے دی؟ امی نکالے انہیں یہاں سے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میری بلند آواز سن کر تمام رشتہ دار، دوست احباب، پارٹی میں آیا ہوا ہر شخص میری طرف متوجہ ہو گیا۔ امی فوراً بھاگ کر میرے پاس آئیں اور میرا بازو تھام کر مجھے منع کرنے لگیں، جب اچانک میں نے شدت سے ایک لات ان کے پاؤں پر ماری تھی اور چیختے ہوئے بولا، انہیں باہر نکالے، میری عزت پر بات آ رہی ہے۔ میرے سب دوست ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور میں یہ ذلالت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر میری امی مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولیں، تم جو تماشا لگا رہے ہو یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں اور تمہاری عزت نیچے ہی جا رہی ہے۔ جا کر خاموشی سے کیک کاٹو، اپنے بابا کی عزت کو دو کوڑی کا نہ کرو۔ مگر میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں ابھی ایک بار پھر انہیں لات مارتا جب اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور ایک گھماتا ہوا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور میرا بازو تھام کر بولے، بس تہذیب سیکھو تمہارے اندر بالکل بھی شرم حیا نہیں۔ میں تمہارے باپ جیسا ہوں اور تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ان کا یہ رد عمل بابا کا خون کھولا چکا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایسے کیسے وہ ان تماشوں کے سامنے آگے بڑھ کر مجھے ماموں کا گریبان پکڑ کر انہوں نے شدت سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ امی بھی فوراً آگے آ گئی تھی اور ان کو پکڑنے لگی تھی، مگر بابا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لے گئے اور باہر کی جانب دھکیل کر بولے، اپنی یہ گندی شکل لے کر اب دوبارہ میرے دروازے پر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جب اچانک امی آ گئی تھیں اور ماموں کو اشارے سے جانے کا کہنے لگی تھی، مگر ماموں امی کو دیکھتے ہوئے بولے، تم جس طرح اس کی تربیت کر رہی ہو ایک دن تم بہت پچھتاؤ گے، تم بہت غلط راستے پر جا رہی ہو۔ تمہارا بیٹا تمہیں اور تمہارے شوہر کو اسی طرح ایک دل بھری محفل میں ذلیل کرے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی نہ سمجھائیں وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، اور میں تم دونوں کو آج دعوے سے بول کر جا رہا ہوں، تمہارا بیٹا تمہیں اور تمہارے شوہر کو ذلیل کروائے گا، کیونکہ تم دونوں اس کی تربیت بہت بری کر رہے ہو۔ کاش میں 15 سال پہلے وہ قدم نہ اٹھاتا تو آج تمہارا یہ نہ کر رہا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں بلکہ وہاں سے چلے گئے۔ میرے دماغ میں عجیب سی گھنٹیاں بجی تھیں۔ آخر ماموں نے 15 سال پہلے کون سا قدم اٹھایا تھا جو آج وہ اتنے دعوے سے یہ بات کر رہے تھے؟ مجھے اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، یہ بات مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ امی میرے قریب آئی تھی اور میرے گال پر نرمی سے ہاتھ پھرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کیوں ان کے منہ لگ رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا ان کا دماغ مسئلہ ہے۔ بابا بھی پاس آ چکے تھے اور پیار سے مجھے واپس اسٹیج کے پاس لے گئے۔ تمام لوگ ہم تینوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ بابا نے سب سے معذرت کی اور ہم اب کیک کاٹ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے سب کی نظروں خود پر عجیب طرح محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہاں کھڑا ہر شخص مجھے تنقید کی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن مجبور تھا۔ بابا کے کافی دوست بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں اگر میں ایسا قدم اٹھاتا بابا کی بہت بدنامی ہونی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے وہیں کھڑے رہنا پڑا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی رات کے 12 بج گئے تھے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے اگلے ہی لمحے کیک کی ٹیبل الٹ دی تھی۔ امی اور بابا ایک طرف کھڑے سامان سمیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ دونوں ہی نزدیک آ گئے، جب میں زوردار لات مارتے ہوئے بولا، ابھی کے ابھی اپنے بھائی کو بلائیں اور ان سے بولے مجھ سے معافی مانگے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا وہ مجھے کھلا رہے ہیں جو مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر بابا مجھے سمجھانے لگے، لیکن میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ غصے کے مارے مجھے اپنی نس پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
میری امی مجھے پکارتے ہوئے بولی بس چھوڑو انہیں، آئندہ کے بعد وہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تم اتنا اداس مت ہو، میں سب سنبھال لوں گی، تم جاؤ اور آرام کرو، صبح ہم تمہارے گفٹ وغیرہ بھی کھول کر دیکھیں گے، جاؤ۔ چندہ امی کی باتیں سن کر بابا بھی مجھے پیار سے منانے لگے تو میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے سمیر بھائی کو فون لگایا، اور ہمارے اسکول کے سینئر تھے اور میرے بہت ہی قریبی دوست بھی، انہوں نے تقریباً 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دیا تھا لیکن پاس نہیں ہوئے تھے، اب 5ویں دفعہ دینے والے تھے، اسی وجہ سے وہ ہم سب سے بہت بڑے تھے۔ میری ایک کال پر ہی انہوں نے فون ریسیو کر لیا، فون اٹھاتے ہی انہوں نے مجھے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی، کہنے کو میں نے انہیں بھی دعوت پر بلایا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا، انہیں کافی کام ہے۔ میں فوراً بولا سمیر بھائی مجھے میری سالگرہ کا تحفہ چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے، بنا نہیں رہ سکے، وہ بولے میرے بھائی تم حکم کرو، تمہارے لیے جان حاضر ہے، تم نے ہمارے بڑے برے وقت میں ساتھ دیا ہے، بتاؤ کیا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر نفرت آمیز لہجے میں بولا، میرے ایک ماموں ہیں صدیق ماموں، آج انہوں نے بھری محفل میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، جس طرح میری ضلالت ہوئی ہے بیچ روڈ میں انہیں بھی اسی طرح مارا جائے اور میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہوں۔ کیا آپ میرے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہا لگایا اور بولے، تم بڑے ظالم انسان ہو، ماموں کو بیچ روڈ پہ مرواؤ گے۔ میں فوراً بولا، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کو اپنی واچ دے دوں گا جو بابا نے مجھے دلائی ہے، وہ ایپل واچ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ بولے، دیکھو تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، اگر میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے ماموں کو بیچ روڈ پہ مار لگوائی تو بدلے میں مجھے واقعی گھڑی چاہیے ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں کھل کر مسکرایا تھا اور خوش دلی سے بولا، میں نے جب کہہ دیا کہ آپ کو گھڑی دوں گا تو میں آپ کو دوں گا، آپ بس اس طبیعت ہری کرنے کی تیاری کریں، میں آپ کے لیے گفٹ پیک کرتا ہوں۔ کافی دیر ہم دونوں نے بات چیت کی تھی اور پھر موبائل بند کیے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے اب جا کر سکون ملا تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ماموں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑی مسجد جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہم معلوم ہو تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہم ان پر ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ سب میرے سامنے ہوگا۔ سمیر بھائی کے کافی دوست تھے جو ان کی ہی عمر کے تھے، اس لیے میں مطمئن تھا کہ میرا کام یہ کر کے دم لیں گے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں بہت خوش اور بیدار تھا کیونکہ آج میری آنکھوں کے سامنے یہ تماشا ہونا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو بابا کافی سنجیدہ نظر آئے تھے۔ میں فوراً ان کے پاس گیا تھا، سلام وغیرہ کر کے میں ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا جب اچانک وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، مجھے آپ کا رویہ کل بالکل پسند نہیں آیا، پارٹی کے بعد میرے کچھ دوستوں کے میسج آئے ہیں میرے پاس اور ان سب نے مجھے ایک بات کی تاکید کی ہے کہ میں آپ کی تربیت پر نظر ثانی کروں۔ آپ کو سب کے درمیان اپنے ماموں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، بس کونے میں کھڑے اپنے چھوٹے موبائل سے آپ کی تصویر بنا رہے تھے۔ اگر آپ کے دوست مذاق اڑا رہے تھے، آپ علیحدہ جا کر انہیں سمجھاتے کہ کسی غریب انسان کا اس طرح مذاق نہیں بنانا چاہیے، مگر آپ نے بنا سوچے سمجھے، بنا میری عزت کی پرواہ کیے اپنے ماموں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس بات سے انجان کہ آپ کی عزت پر کتنا خوف آ جائے گا، لوگ آپ پر کتنی تنقید کریں گے۔ ہر شخص نے آپ کی برائی کی ہے اور جاتے ہوئے بھی سب نے مجھے یہی سمجھایا کہ آپ کے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ مجھے اس بارے میں اب جواب دیں گے؟ ان کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ بدلے کی آگ میں نے انہیں مار لگوانے کا منصوبہ طے کیا ہے تو وہ کتنا ناراض ہوتے۔ فی الحال میں نے سر جھکا کر بابا سے معافی مانگ لی اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر سیدھا کچن آیا۔ امی بھی کافی اداس لگ رہی تھی، ان کا اداس ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے انہیں سلام وغیرہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ میری نظر انداز کر دیا اور کچن سے جانے لگی تھی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی، آپ کا بیٹا ہوں، آپ اپنے اس 2 کوڑی کے بھائی کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ میری بات سن کر وہ بولی، بے شک وہ 2 کوڑی کے ہیں لیکن میرے بھائی ہیں، تم اس طرح نہیں کر سکتے، تمہاری وجہ سے مجھے بہت باتیں سننے کو ملی ہیں۔ بھائی بالکل ٹھیک بول کر گئے ہیں، کچھ عرصے بعد ہم دونوں میاں بیوی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے پچھتائیں گے اور مجھے وہ دن دور نظر نہیں آ رہا۔
بہت جلد تم مجھے اور اپنے باپ کو بھی اسی طرح مارو گے۔ امی کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میرا پورا دل لرز اٹھا تھا۔ میں فوراً بولا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ رات گئی بات گئی، اب آپ مدعے کو بڑھا کیوں رہی ہیں؟ امی بات سن کر میری امی خاموشی سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ میں کچھ دیر تک دروازے کو گھورتا رہا اور بنا کچھ بھی کہے گھر سے باہر نکل آیا۔ ارادہ سمیر بھائی کی طرف جانے کا تھا۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ ماموں کو مارا تو یہ خبر امی بابا کو پہنچ جائے گی اور بلا وجہ وہ دونوں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں اپنے ماں باپ کے دل میں اپنے لیے ذرا برابر بھی نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو ہمیشہ پورا کیا تھا۔ لوگ میری جیسی زندگی جینے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور میں ایسی زندگی گزار رہا تھا صرف اپنے ماں اور باپ کی وجہ سے۔ سمیر بھائی کے گھر پہنچ کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ باہر آئے تو میں انہیں دیکھتے ہوئے منع کر چکا تھا کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگ انہیں ڈرا دھمکا دینا، میرا غصہ ختم ہو جائے گا، زیادہ مارنا نہیں۔ میری بات سن کر سمیر بھائی بولے، دیکھو اگر بیچ بازار میں مار لگوانا چاہتے ہو، ذلیل کروانا چاہتے ہو تو اپنا دماغ بنا لو، مار تو بہت جائے گا، کیونکہ ہر شخص پھر ہاتھ صاف کرے گا۔ یا تو ارادہ ملتوی کر دو یا پھر ان کو پیٹتے ہوئے تم دو ہاتھ پر اٹھایا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ میرے ماموں تھے، میری ماں کے بھائی۔ امی پہلے ہی خفا تھیں، اس لیے میں انہیں مکمل منع کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس بات سے انجان کہ ایپل واچ کے لیے سمیر بھائی کس حد تک گزرنے والے ہیں، میں گھر پہنچ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر میں نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ امی ناراض تھی اور یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً دوپہر 2:30 امی روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں بیچ بازار میں تمہارے ماموں کو کسی نے بری طرح سے مارا ہے، انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، تم دعا کرنا میرے بھائی کو کچھ نہ ہو۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، میرا دماغ کام کرنا بالکل بند ہو گیا۔ سمیر بھائی ان پر ہاتھ اٹھا چکے تھے، میرا دل بالکل دماغ بند ہونے لگا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا، ابھی میں سمیر بھائی کے نمبر پر کال ملاتا اسی پر ان کا فون آ گیا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی جب ان کی چہکتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ میری ایپل واچ کب دے رہے ہو؟ میں نے بری طرح تمہارے ماموں کی مار لگوائی ہے۔ وہ معافی مانگ رہے تھے مگر انہیں معافی نہیں ملی۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تمہارے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں، اب بتاؤ میری واچ کب دے رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، سمیر بھائی میں نے آپ کو صبح ہی منع کیا تھا مگر آپ سنتے کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں کیوں مارا؟ میں آپ کو منع کر چکا تھا، میں آپ کو کوئی گھڑی نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، اگر تم نے مجھے گھڑی نہیں دی میں تمہارے گھر والوں کو جا کر بتا دوں گا، یہ تم ہی ہو جس نے تمہارے ماموں کو مار لگوائی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اگر میرا دماغ گھوم گیا تو تمہاری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے راضی ہونا پڑا۔ موبائل فون رکھ کر میں اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا تھا۔ شام 7 بجے امی کا فون آیا اور انہوں نے خیر کی خبر دی تھی کہ اب تمہارے ماموں خطرے سے باہر ہیں، لیکن ڈاکٹر نے حالت ابھی بھی ناساز ہی بتائی ہے، نہ جانے کس کمبخت نے انہیں اتنی بری طرح پیٹا ہے۔ لیکن خیر کی خبر سن کر میرے جان میں جان آئی تھی۔ میں اب پرسکون ہو کر باہر آیا تھا اور کھانا وغیرہ تناول کیا۔ ابھی میں پانی پی کر واپس کمرے میں جاتا جب چوکیدار کچن میں آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باہر آپ کے دوست سمیر آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے سب سے مٹھیاں بند کی اور ہمت کر کے بولا، انہیں آپ باہر ہی رکھو اور بولو سجاد صاحب 15 منٹ میں آ رہے ہیں۔ چوکیدار سر ہلا کر چلا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ بابا نے جو گھڑی مجھے دی تھی میں نے ایک دفعہ بھی اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ رات سے میں اتنے غصے میں تھا کہ مجھے گفٹ کا ہوش ہی نہیں تھا، اور پھر صبح ہونے کے بعد جو خبریں مجھے ملنا شروع ہوئی تھیں انہوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اس ڈبے کو اٹھایا تھا اور باہر آ گیا۔ سامنے ہی سمیر بھائی کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر غصتناک تاثر سجائے۔ میں قریب پہنچا تو اچانک اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ گارڈ اور چوکیدار فوراً ہی کھڑے ہو گئے جبکہ میں فوراً ان کے ہاتھ کو اشارے سے پیچھے کر چکا تھا۔ سمیر بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے بولا تھا تمہارے ماموں کو مار لگواؤں، بدلے میں تم مجھے گھڑی دو گے، معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا۔
لیکن تمہارا باپ میرے گھر پر پولیس بھیج رہا ہے۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ مجھے تم بتاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً بولا، اس بارے میں مجھے بالکل علم نہیں ہے۔ امی بابا ماموں کو بالکل پسند نہیں کرتے، ایسے کیسے وہ پولیس بھیج سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں، اور لوگ ماموں کے معاملات سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہارے باپ نے میرے باپ کو فون کر کے دھمکایا ہے۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے بابا اب میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر میری دہلیز تک پولیس آئی، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھینا تھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر بابا اور امی کو میری اصلیت پتہ چل گئی، وہ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ یہی سوچ سوچ کر میرا حال بے حال ہو رہا تھا۔ اگر ابھی بھی مجھے ایک لمحہ سکون نہیں تھا، دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ اگر امی بابا کو میری حقیقت پتہ چل گئی، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے امی بابا مجھے گھر واپس آ گئے تھے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا تھا تاکہ تاثرات جان سکوں۔ ابھی میں کچھ کہتا جب امی نے بنا سوچے سمجھے زور زور سے میرے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے اور میرا بازو مروڑتے ہوئے بولی، تم اس حد تک جا سکتے ہو؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں رہ گئی میری تربیت میں کمی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے کہ تم اپنے سے بڑے کو بیچ بازار میں مار لگواؤ گے؟ اتنا دماغ چل رہا ہے تمہارا؟ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے اس گھٹیا دوست نے ہی بتایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک واچ کی ڈیل کی تھی۔ تم نے مجھ سے گھڑی اپنے لیے منگوائی تھی اور تم ایک ڈیل کی صورت میں اسے گھڑی دے کر آئے ہو۔ تمہارے نزدیک تحفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا سچ اس طرح سب کے سامنے آیا ہوگا۔ اور بابا مجھ سے سخت ناراض ہو گئے تھے، اور میں چاہ کر بھی ان سے معافی نہیں مانگ پایا تھا۔ کمرے میں آ کر میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے بے مقصد غصے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے اب بھی بہت غصہ آ رہا تھا، اور غصہ صرف اور صرف ماموں پر ہی آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی زندگی کو جہنم کر دوں، جن کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ سمیر نے انہیں بہت بری طرح مارا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مکمل 2 دن بیڈ ریسٹ کے لیے اپنے ہی گھر ٹھہرنا پڑا۔ امی نے ان کی پوری ذمہ داری لے لی تھی، کیونکہ ان کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ صبح و شام کھانا ہمارے ہی گھر سے جا رہا تھا۔ مجھے اکثر غصہ آتا تھا کہ ماموں نے شادی کیوں نہیں کی۔ اگر وہ شادی کے لیے کر لیتے تو بلا وجہ ہمارے گھر کا راشن ان کے گھر نہیں جاتا، اور نہ ہی وہ کوئی کام دھندہ کرتے تھے جو انسان اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ یہ شخص اب ہمارے گھر آئے گا تو میں اسے ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ میں اسے اپنے گھر کے اندر داخل کر کے کچھ کھانے نہیں دوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کہنے کو وہ بہت ہی غریب اور لاچار تھے۔ میرے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا، اور اگر وہ ساری زندگی انہیں بیٹھ کر کھلاتے، اس سے ہماری جائیداد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے دل میں ان کے لیے اتنا غصہ تھا کہ میں چاہ کر بھی ان کے لیے اپنا دل برا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور یہ غصہ بے بنیاد، انہوں نے کبھی مجھے کوئی بری بات نہیں کی تھی، کبھی میرے لیے کچھ برا نہیں کیا تھا۔ بس ایک عجیب سی نفرت مجھے ان سے محسوس ہوتی تھی، اور اتنی شدت سے محسوس ہوتی تھی کہ میں اکثر خود کو ڈانٹ بھی دیتا تھا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے، مگر ماموں ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ ان کی واقعی ہی حالت خراب تھی۔ اس درمیان امی ایک دفعہ ان کے گھر گئیں، ان سے ان کا حال وغیرہ پوچھ کر آئی تھی۔ وقت اور گزرا تھا، اور تقریباً 1 ہفتہ مزید بیت گیا۔ میں اب انہیں مکمل فراموش کیے اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ امی بابا بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ہر بات کو بھلا دیا تھا۔ اس بات سے انجان کی تلخ حقیقت میرے دروازے پر کھڑی ہے، اور مجھے بہت جلد اسی تلخ حقیقت سے آشنا ہونا ہے۔ آج معمول ہی کا دن تھا۔ آج میرا اسکول تھا، مگر صبح سے ہی میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چھٹی کر لی تھی اور گھر پر ہی بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، جب اچانک مجھے اطلاع ملی تھی کہ ماموں آئے ہیں اور کچن میں کھڑے ہو کر کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور ارادہ ان کو بھگا دینے کا تھا۔ میں کچن کی جانب آیا تو وہ نوکرانی سے کھانا ہی مانگ رہے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں ان کا بازو تھام کر بولا، یہاں سے نکلیں، کوئی کھانا نہیں ہے، امی گئی ہوئی ہیں،
آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے اپنے دوست کو بھیج کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے پارٹی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں بولا، ہمیشہ تم سے پیار کیا، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑا عجیب لگا، کہیں نہ کہیں وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، مگر میں ضبط سے بولا، کیونکہ آپ کے مانگنے کی عادت نہیں جاتی، جو مجھ سے سب سے بری لگتی ہے۔ آپ مانگنے کیوں آتے ہیں؟ آپ بھی تو کام کرتے ہیں نا، آپ اپنے بل کھائیں اور کمائیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، آپ میرے بابا کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے، تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو، بہتر ہے اپنی زبان کو بند رکھو، نہیں دینا کھانا تو نہ دو۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو اچانک ہی مجھے شدید غصہ آیا۔ ان کی عادت تھی ہمیشہ ہر وقت ایک ڈائری اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا اس میں اپنا حساب کتاب لکھتے ہوں گے جو دن بھر خرچ ہوتا ہے۔ اچانک ہی میں نے ان کے ہاتھ سے ان کی ڈائری چھینی تھی اور زور سے زمین پر پھینکی تھی۔ ارادہ انہیں تکلیف پہنچانے کا تھا، مگر اچانک ہی ان کی ڈائری کے صفحے بکھر گئے۔ اس میں موجود کچھ رسیدیں زمین پر بکھر چکی تھیں، انہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو گیا وہ سب کچھ کسی اسپتال کی رسیدیں ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ تڑپ کر نیچے بیٹھے تھے اور جلدی جلدی اس ڈائری کو سمیٹنے لگے، جبکہ ان کی تڑپ دیکھ کر لمحے بھر کے لیے میں حیران ہوا تھا۔ ایسی تڑپ انسان اپنی سب سے اہم چیز کے لیے رکھتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک معمولی سی ڈائری کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے ایک لمحہ مجھے دیکھا تھا اور پھر اگلے لمحے آنسو اپنے آنکھوں سے نکال کر بولے، بہتر ہوگا مجھ سے دوری بنائے رکھو، خبردار جو تم میری اس ڈائری تک پہنچے، تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو، اور جس دن تمہیں حقیقت کا علم ہو گیا اس دن تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تھے جب اچانک میں نے ان کے ہاتھ سے ان کی ڈائری چھین لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، اتنا مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے، میں اسے لازمی پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا، وہ بھی میرے پیچھے آئے تھے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور اس ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے ابھی پہلا لفظ ہی پڑھا تھا جب انہوں نے بری طرح میرا دروازہ پیٹا تھا، دروازہ کھولو سجاد، تم اس طرح نہیں کر سکتے، اور انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، تم میری ڈائری نہیں پڑھ سکتے، دروازہ کھولو۔ ان کے لہجے میں خاص قسم کی تڑپ تھی جو مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں فوراً واش روم کی طرف چلا گیا اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ ارادہ ڈائری کو پرسکون ہو کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ جس طرح وہ دروازہ بجا رہے تھے میں کچھ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ میں نے اب دھیان دینا شروع کر دیا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بیٹے، میں جانتا ہوں تم دنیا میں سب سے خوبصورت اور بہت ذہین ہو، لیکن تمہارا غصہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تمہارا بن مطلب لوگوں پر چلانا، بن مطلب مجھ پر چلانا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تم اپنی اس عادت کو تبدیل کر لو۔ تم چھوٹے بہت خوبصورت ہو اور اب بھی بہت خوبصورت ہو، لیکن پہلے تم ہی بہت نرم دل ہوا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے تم نے آسائشیں دیکھی تمہارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہوتی، آگے جا کر تمہیں یہ سب سمجھ آئے گا جب تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں بچے گا۔ اسی اپنے رشتے کو سنبھالو، اپنا آپ سنبھالو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ میری جان، میں تمہیں صرف اپنا سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے غصے کو کم کر لو، اپنی نفرت کو ختم کر دو۔ غریب بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں جانور مت سمجھو، بہت انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو، اور جو تم سے پیار کرتے ہیں انہیں اپنا سمجھو، انہیں دشمن مت سمجھو۔ جا کر تمہیں یہ سب باتیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ میرے پیارے بیٹے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، بس اپنے غصے کو کم کر لو۔ میرا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا جیسے میں اپنے لیے یہ سب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے صفحہ پلٹا، وہاں مزید لکھا ہوا تھا، میں جانتا ہوں میں جب مر جاؤں گا تب تمہیں یہ ڈائری دے کر جاؤں گا اور تم سے گزارش کروں گا کہ میری تدفین کے بعد اسے پڑھنا، کیونکہ اگر تم میری تدفین سے پہلے اسے پڑھ لو گے تو کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے اور مجھے زمین کے اندر جانے نہیں دو گے۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے گزار دی ہے، اب میں چاہتا ہوں جب مر جاؤں تو سکون سے جاؤں۔ تم رونا مت، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میری بہن کا خیال رکھنا، وہ میری زندگی کی سب سے اہم کنجی ہے، اس نے مجھے ہمیشہ سمجھا ہے،
ہاں غصے کی تیز ہے، کبھی کبھی تمہاری نفرت کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگتی ہے، لیکن کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑتی، اور اس کی یہ ادا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہارے بابا بہت نیک انسان ہیں، انہیں تمام سچائی کا علم ہے، مگر ان سے میں نے قسم لی ہوئی ہے کہ آپ کبھی میرے اس بیٹے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اس کے اصل باپ نہیں ہیں، اور نہ ہی میری بہن کو بتائیں گے کہ وہ اصل ماں نہیں، کیونکہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا اسپتال میں اسی دن مر چکا تھا، وہ بہت ٹوٹ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا میری بہن کی خوشیوں کو آگ لگے۔ میرا پورا روم روم کپ کپا اٹھا تھا، یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہی بات ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری ذات کو بری طرح سے رون دیا، یعنی باہر کھڑا شخص جو میرا دروازہ بجا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے گود کیوں دیا؟ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ہر بات کلیئر ہو چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ ان سے مجھے ایک عجیب لگاؤ کیوں ہوتا تھا؟ میں ان سے نفرت ہی کرتا تھا، مگر اس نفرت میں بھی میری محبت چھپی ہوتی تھی۔ انہیں تکلیف دے کر مجھے سکون ملتا تھا، لیکن محبت چھپی ہوئی تھی۔ انہیں تکلیف دے کر مجھے سکون ملتا تھا، لیکن انہیں تکلیف میں دیکھ کر میں ہمیشہ تڑپ جاتا۔ میں نے دروازہ کھولتا تو وہ اب مایوس کھڑے تھے۔ میں انہیں ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، جانتا ہوں تم پوری ڈائری پڑھ چکے ہو، بہتر ہے کہ میں اب سچائی بتا دوں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی دن تمہاری حقیقی پھپھو جو اب تمہاری ماں ہے وہ بھی ڈیلیوری روم نہیں تھی، لیکن خدا کی قدرت اس کا جو بیٹا ہوا اسی وقت فوت ہو گیا تھا۔ لیکن میری بہن کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر میں تمہیں اس کی گود میں نہیں ڈالتا تو وہ بھی مر جاتی۔ ڈاکٹر اس کی ڈیلیوری سے پہلے ہی ہمیں بتا چکے تھے کہ وہ دوبارہ ماں بننے کی اہلیت کھو چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے بابا کو مجھ پر احسان تھا کہ انہوں نے تمہاری سگی ماں کی تدفین کا پورا خرچہ اٹھایا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے قریب انسان ہوں، شروع سے ہی مجھے مسئلے مسائل ہیں۔ میں فوراً بولا، کیسے مسئلے مسائل؟ آپ سچ بتائیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر بولے، کینسر ہے، اور میں کینسر کے آخری سٹیج پر، یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلا، تمہاری ماں کو بھی نہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے اسے راز رکھنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر امی نے آ کر انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ میں اب ہوش میں آ چکا تھا، ماضی کے خیالوں سے باہر۔ زندگی نے ایک دم سے مجھے ایک ایسے درواہے پر کھڑا کر دیا جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے میرے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے، انہیں اپنے سگے باپ کی تکلیف کا بتانا چاہیے، جنہوں نے میرا مستقبل سنوار دیا۔ آج اگر میں ان کے ساتھ ہونا شاید ایک تکلیف بھری زندگی گزارتا، لیکن انہوں نے اپنا خیال کیے بغیر مجھے میری پھپھو کی گود میں ڈال کر، آج میں ان کی اولاد ہوتا تو میں کام کر کے ان کا گھر چلاتا، لیکن انہوں نے میری خاطر اپنی تکلیف کو بھلا دیا۔ میں فوراً اٹھا، بس اب بہت ہو چکا۔ بے شک امی تکلیف میں آتی، لیکن انہیں حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ میں نے بابا کو بھی بلایا تھا، دونوں کو بٹھا کر میں نے رات کے بات کی تھی، انہیں تمام سچائی سے آگاہ کیا۔ میرے بابا مجھے روک رہے تھے، خاموش کرو، لیکن اب بہت چپ رہنے کا وقت نکل چکا تھا، حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ میری امی یہ سب سن کر خوب روئی تھی۔ مجھے لے کر وہ فوراً میرے ماموں کے گھر پہنچی تھی جو میرے سگے بابا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، زندگی ہر انسان کو بہت کم مہلت دیتی ہے۔ ان کی ڈائری کے مطابق مجھے وہ ڈائری آخری موقع پر ہی حاصل ہوئی تھی۔ میں امی جب گھر کے اندر داخل ہوئے، میرے سگے بابا صحن میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ میری ماں تڑپ کر ان کی طرف بڑھی تھی، انہیں چھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بے جان تھے۔ میں اور امی فوراً انہیں اسپتال لے کر پہنچے، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ امی اس وقت زمین بوس ہو گئی تھی، جبکہ میں ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان سے معافی مانگنے کا بھی مجھے وقت نہیں ملا۔ میں نے اپنے سگے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر ختم کر گئی تھی۔ میں بس خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے سوتیلے بابا آ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی تمام تدفین کا انتظام کیا۔ کندھا دیتے وقت مجھے آگے کھڑا کر دیا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحہ کندھے دے کر میں پیچھے ہو گیا۔ تدفین کے وقت دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو لوں، لیکن میں نے ضبط کیا، جس کے باعث میرا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ میں اب غصہ کرنا بالکل ختم کر چکا ہوں، غریبوں کو اپنے ہاتھ سے بانٹتا ہوں، اپنے باپ کے بزنس میں دلچسپی لیتا ہوں، اپنی خواہشوں کو مار چکا ہوں۔ میں ہر روز اپنے سگے بابا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں،
ان سے معافی مانگتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ ان کا بیٹا سدھر چکا ہے، اس نے غصہ کرنا ختم کر دیا ہے، وہ اب محبت کرتا ہے اور محبت مانگتا ہے۔ میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور بابا کا بزنس بھی سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ سب کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس سے بلا وجہ کے غصے اور بلا وجہ کے غرور میں مت نکالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اہل کیا ہے، آپ لوگوں کی مدد کر سکے ہیں تو ان کی مدد کریں، کیونکہ رب بہت مہربان ہے اور اپنے ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔